وَاعْلَمْ أَنَّ أَيًّا وَأَيَّةً مُعْرَبَةٌ إِلَّا إِذَا حُذِفَ صَدْرُ صِلَتِهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا أَيْ هُوَ أَشَدُّ۔ وَاعْلَمْ جان لیجئے، أَنَّ أَيًّا وَأَيَّةً کہ ایٌ اور ایتن جو اس میں موصول ہیں، معربۃ معرب ہوتے ہیں، الا اذا حذف صدر صلتها مگر جب کہ حذف کر دیا جائے ان کا صدر صلہ، یعنی ان کے صلے کا پہلا جز، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ثم لننزعن من كل شیعة ایہم اشد علی الرحمن عتیا، ہم ضرور بالضرور جدا کر دیں گے من کل شیعۃ ہر گروہ میں سے، ایہم ان لوگوں کو، اشد علی الرحمن جو زیادہ سخت ہیں رحمان پر، عتیا نافرمانی کے اعتبار سے، ای ہوا اشد ان میں سے جو زیادہ سخت ہے رحمان پر نافرمانی کے اعتبار سے۔ وعلم مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ ایٌ اور ایتن جو اس میں موصول ہیں یہ معرب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس میں موصول ذکر کیے گئے ہیں الذی، اللتی، وہ سب تو مبنی ہوتے ہیں، لیکن ایٌ اور ایتن یہ معرب ہوتے ہیں، عامل کے اعتبار سے ان کا اعراب بدلتا ہے۔ لیکن ایک صورت ایسی ہے کہ یہ بھی مبنی ہوتے ہیں، وہ صورت یہ ہے کہ ایٌ اور ایتن کا جو صلہ ہے اس صلے کے پہلے جز کو حذف کر دیا جائے، مبتدا کو حذف کر دیا جائے، اس ضمیر کو حذف کر دیا جائے جو ایٌ اور ایتن کی طرف لوٹ رہی ہے، اس صورت میں ایٌ اور ایتن یہ بھی مبنی ہوں گے۔ اس کی مثال کہ جس میں ان کے صدر صلہ کو حذف کر دیا گیا ہے، پہلے جز کو حذف کر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ثم لننزعن من كل شیعة ایہم اشد علی الرحمن عتیا، ہم ضرور بالضرور ہر گروہ میں سے جدا کر دیں گے۔ ایہم تو یہاں پر محل استشہاد ایہم میں ایٌ، ایٌ یہاں پر مبنی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا جو صلہ آ رہا ہے اشد علی الرحمن عتیا، یہ اشد علی الرحمن عتیا ایسا صلہ ہے کہ اس کے پہلے جز کو حذف کر دیا گیا ہے اور اس کا پہلا جز ہوا ضمیر ہے۔ پوری عبارت اس طرح ہے ثم لننزعن من كل شیعة ایہم ہوا اشد علی الرحمن عتیا، تو ہوا ضمیر کو حذف کر دیا گیا جو اس کے صلے کا پہلا جز تھا، لہٰذا ایٌ یہاں مبنی ہوگا۔ اس آیت کی ترکیب اس طرح ہوگی ثم حرف عطف، لننزعن فعل ہے، ضمیر اس کے اندر جمع متکلم فاعل ہے، من کل شیعۃ لننزعن کے متعلق ہے، ایہم ایٌ مضاف اس میں موصول، ہم مضاف الیہ، اور اشد علی الرحمن، اشد اس میں تفضیل، علی الرحمن جار مجرور سے مل کر اشد کے متعلق، اور جو نسبت پائی جا رہی ہے اشد کے اندر وہ ممیز عتین تمیز، ممیز تمیز سے مل کر یہ خبر بنے گی ہوا ضمیر مبتدا مقدر کی جو محذوف ہے، پھر مبتدا خبر سے مل کر ایہم کا یہ صلہ بن جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ایٌ اور ایتن معرب ہوتے ہیں، لیکن ایک صورت ایسی ہے کہ وہاں پر یہ مبنی ہوں گے، اور وہ صورت یہ ہے کہ ان کے صلے کے پہلے جز کو حذف کر دیا جائے۔
वालम जान लीजिए, अन्न अय्यन व अय्यतन मुरबतुन, कि अय्युन और अय्यतुन मुरब होते हैं, इल्ला इदा हुज़िफ़ सद्रु सिलतिहा, मगर जब कि हज़फ कर दिया जाए इनके सिले के पहले जुज़ को, कक़ौलिही तआला, जैसे अल्लाह ताला का इरशाद, सुम्मा लनंज़िअन्न मिन कुल्लि शिअतिन अय्युहुम अशद्दु अलर्रहमानि इतिया, ज़रूर बिज़रूर हम जुदा कर देंगे हर गिरोह में से उसको जो ज़्यादा सख्त है रहमान पर, इतिया नाफरमानी के एतबार से। अय हुआ अशद्दु, यानी अशद्दु से पहले हुआ ज़मीर महज़ूफ़ है। फ़स्लुन अस्माउल अफ़आल हुआ कुल्लु इस्मिन बिमानल अम्रि वल माज़ी, नहवु रुवैद ज़ैदन अय अमहिलहु व हैहात ज़ैदुन अय बउदा, औ कान अला वज़्न फ़आल बिमानल अम्रि व हुवा मिनस सुलासी क़ियासुन कनज़ाल बिमाना इंज़िल व तराक बिमाना उतरुक। इंज़िल नज़ल यंज़िलु, फ़स्लुन अस्माउल अफ़ाली, अस्माए अफ़ाल हुआ, तो अस्माए अफ़ाल से जो समझा जा रहा है यानी इसमें फ़ैल, उसकी तरफ हुआ ज़मीर लौटेगी। हुआ कुल्लु इस्मिन, इसमें फ़ैल हर ऐसा इसम है, बिमान अल अम्र, जो अम्र के माना में हो, वल माज़ी, और माज़ी के माना में हो, जैसे रुवैद ज़ैदन अय अमहिलहु, रुवैद ज़ैदन अय अमहिलहु, तो ये रुवैद ज़ैदन इसमें फ़ैल है और ये अमहिलहु के माना में, यानी उसको छोड़। व हैहात ज़ैदुन अय बउदा, ये माज़ी के माना में, हैहात ज़ैदुन के माना अय बउदा, यानी दूर हुआ ज़ैद। औ कान अला वज़्न फ़आल, ये फ़आली के वज़न पर हो, बिमान अल अम्र, जो कि अम्र के माना में है, वह हुआ मिनस सुलासी क़ियासुन, और वो सुलासी से क़ियासी होता है। का नज़ाल बिमाना इंज़िल व तराक बिमाना उतरुक, जैसे नज़ाली इंज़िल के माना में यानी उतर, व तराक बिमाना उतरुक, और ये तराकी उतरुक के माना में है यानी छोड़ दे। फ़स्लुन अस्माउल अफ़ाली, मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा यहाँ से अस्माए अफ़ाल को बयान फरमा रहे हैं। इसमें फ़ैल किसे कहते हैं उसकी तारीफ़ ये की गई है। इसमें फ़ैल वो होता है जो अम्र के माना में हो या माज़ी के माना में हो, इसी तरह फ़आली के वज़न पर हो, जो फ़आली अम्र के माना में, तो वो इसमें फ़ैल होगा। अम्र के माना में होता है लेकिन उसका सीगा कोई मुतय्यन नहीं होता अम्र की तरह। माज़ी के माना में होता है, उसका सीगा कोई मुतय्यन नहीं होता माज़ी की तरह, और फ़आली के वज़न पर होगा। तो अगर कोई ऐसा इसम है जो अम्र के माना में है, माज़ी के माना में है, और उसका कोई सीगा मुतय्यन नहीं है या फ़आली के वज़न पर है, तो फिर वो इसमें फ़ैल होगा। यानी मानवी एतबार से वो फ़ैल है, लेकिन फ़ैल के लिए जो ज़रूरी होता है उसका एक सीगा और सूरत का होना, वो उसके लिए ज़रूरी नहीं होता है। तो ये इस्म अम्र के माना में हो, उसकी मिसाल रुवैदा ज़ैदन है। तो रुवैदा ये ऐसा इस्म है जो अमहिल फ़ैल अम्र के माना में है, लिहाजा ये इसमें फ़ैल होगा। रुवैदा ज़ैदन की तरकीब इस तरह होगी, रुवैदा इसमें फ़ैल बिमाना अम्र, अमहिल के माना में है, और ज़ैदन इसका मफ़ूल हो जाएगा, और अमहिल के अंदर जो ज़मीर है अंता, वो फ़ाइल बनेगी। तो रुवैदा बिमाना अमहिल फ़ैल अम्र, अंता ज़मीर फ़ाइल, ज़ैदन मफ़ूल भी, फ़ैल फ़ाइल मफ़ूल भी से मिलकर जुमला फ़ैलिया इंशाइया हुआ। दूसरी मिसाल हैहात ज़ैदुन, ये मिसाल है माज़ी के माना में हो, तो हैहाता ये इसम है जो बऊदा के माना में है, फ़ैल माज़ी के। हैहात ज़ैदुन अय बऊदा ज़ैदुन, यानी दूर हुआ ज़ैद। तरकीब होगी हैहाता इसमें फ़ैल बिमाना फ़ैल माज़ी बऊदा, बऊदा के माना में, ज़ैदुन उसका फ़ाइल, फ़ैल फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ैलिया ख़बरिया। तीसरी सूरत ये है कि वो फ़ाली के वज़न पर हो। अगर कोई इसम फ़ाली के वज़न पर आ रहा है और वो फ़ाली अम्र के माना में है, तो वो भी इसमें फ़ैल होगा। और ये वज़न सुलासी मुजर्रद के जो अबवाब हैं उनसे अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे नज़ाली बिमाना इंज़िल,
تو یہ بھی ثلاثی مجرد کا فعل ہے۔ اسی طرح تراکی بمعنی اترک، ترک یترک چھوڑنا، اسی سے تراکی، تو تراکی نزالی، اسی طرح فعالی کے وزن پہ ضرابی اضرب، تو یہ سب اس میں فعل ہوں گے۔ فصل اسماء الافعال هو کل اسم، اسماء افعال، یہ فصل اسماء افعال کے بیان میں ہے۔ ہوا کل اسم، اسم فعل ہر ایسا اسم ہے، بمعنی الامر والماضی، جو فعل امر اور فعل ماضی کے معنی میں ہو۔ نحو روید زیدا ای امہلہ، جیسے روید زیدا ای امہلہ یعنی چھوڑ زید کو۔ وہیہات زید ای بعد، اور ہیہات زید یہ بعد زید کے معنی میں یعنی دور ہوا زید۔ او کان علی وزن فعال بمعنی الامر، یا وہ فعالی کے وزن پر ہو جو فعالی امر کے معنی میں ہے، اور یہ وزن فعالی کا وزن وہو من الثلاثی قیاس، ثلاثی مجرد کے ابواب سے قیاسی ہے۔ کا نزال بمعنی انزل، جیسے نزالی انزل کے معنی میں ہے۔ تراکی بمعنی اترک، اور تراکی یہ اترک کے معنی میں ہے۔ نزال بمعنی انزل نیچے اتر، اور تراکی بمعنی اترک چھوڑ۔ وَيُلْحَقُ بِهِ فَعَالِ مَصْدَرًا مَعْرِفَةً كَفَجَارِ بِمَعْنَى الْفُجُورِ او صفة للمؤنث نحو یا فساقی بمعنى فاسقة ویا لکاعی بمعنى لاکعة، او علما للأعیان المؤنثة كقطام وغلاب وحضار۔ وهذه الثلاثة ليست من اسماء الافعال وانما ذکرت ها هنا للمناسبة۔ وَيُلْحَقُ بِهِ، اور اس کے ساتھ لاحق کیا جاتا ہے، یعنی یہ جو فعالی بمعنی امر ہے اسی کے ساتھ لاحق کیا جاتا ہے فعالی کو، اس فعالی کو اس حال میں کہ وہ مصدر ہو، فعالی کو جو کہ مصدر کی حالت میں ہو، اور ایسا مصدر معرفتاً جو مصدر معرفہ ہو۔ کا فجاری، جیسے فجاری بمعنی الفجور، تو یہ فجاری فجور کے معنی میں ہے۔ او صفتاً، یا وہ فعالی صفت کے معنی میں ہو، اس حال میں کہ وہ صفت ہو، للمؤنث کسی مؤنث کی۔ نحو یا فساقی، جیسے یا فساقی بمعنی فاسقۃ یعنی اے فاسقہ عورت۔ ویا لکاعی بمعنی لاکعۃ، اور یا لکاعی یہ لاکعۃ کے معنی میں، لاکعہ کہتے ہیں اے کمینی عورت۔ او علما للأعیان المؤنثۃ، یا وہ نام ہو، علم ہو مؤنث ذاتوں کا، جیسے قطامی ایک عورت کا نام، غلابی یہ بھی ایک عورت کا نام، حضاری یہ ایک ستارے کا نام ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ جس طرح فعالی جو امر کے معنی میں ہوتا ہے، فعالی کا وزن وہ اسم فعل ہے، اسی طرح فعالی جو مصدر معرفہ کے معنی میں ہو وہ بھی اسم فعل ہے۔ جیسے فجاری یہ فعالی کے وزن پر ہے، لیکن یہ فجاری مصدر معرفہ کے معنی میں ہے، یعنی الفجور کے معنی میں ہے۔ یا فعالی کا وزن ایسی صفت کے معنی میں ہو جو مؤنث کی صفت بن رہی ہے، تو وہ بھی اسی کے ساتھ لاحق ہوگا، یعنی وہ بھی اسم فعل سمجھا جائے گا۔ جیسے یا فساقی، تو یہ ایسے مؤنث ایسی صفت کے معنی میں ہے جو مؤنث کی صفت ہے۔ فاسقۃ کے معنی میں ہے، ای امرأۃ فاسقۃ، فاسقہ عورت، تو یہ فاسقۃ صفت بن رہی ہے مؤنث کی۔ ویا لکاعی بمعنی لاکعۃ، اسی طرح لکاعی یہ فعالی کے وزن پر ہے، لیکن یہ ایسی صفت کے معنی میں ہے جو مؤنث کی ہے، لاکعۃ کے معنی میں ای امرأۃ لاکعۃ۔ یا یہ فعالی کا وزن علم ہو، کسی مؤنث ذات کا نام ہو، جیسے قطامی یہ ایک عورت کی ذات کا نام ہے، فعالی کا وزن ہے۔ غلابی یہ بھی فعالی کا وزن ہے، عورت ذات کا نام ہے۔ حضاری یہ بھی فعالی کا وزن ہے اور یہ ستارے کا نام ہے۔ اور لاحق کیا جاتا ہے اس کے ساتھ فعالی کو اس حال میں کہ وہ مصدر معرفہ ہو، جیسے فجاری بمعنی الفجور، جیسے فجاری فجور کے معنی میں ہے، فسق و فجور برائی۔
او صفتن، اس حال میں کہ وہ صفت ہو مؤنث کی، نحو یا فساقی، جیسے یا فساقی بمعنی فاسقتن، یہ فاسقتن کے معنی میں ہے فاسقہ عورت، و یا لکائی بمعنی لاکعتن، اور یا لکائی یہ لاکعتن کے معنی میں ہے یعنی اے کمینی عورت، او علما للاعیان المؤنثتی، یا مؤنث یا ذات مؤنث کا علم ہو، مؤنث ذوات کا علم ہو، قطامی ایک عورت کا نام، غلابی ایک عورت کا نام، حباری ایک ستارے کا نام۔ وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ لَيْسَتْ مِنْ أَسْمَاءِ الْأَفْعَالِ، اور یہ تینوں اسماء افعال میں سے نہیں ہے۔ اب پیچھے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ فعالی کے وزن پر جو فعالی امر کے معنی میں ہے اسی کے ساتھ لاحق کیا جا رہا ہے اس فعالی کو کہ جو فعالی مصدر معرفہ کے معنی میں ہو یا ایسی صفت کے معنی میں ہو جو مؤنث کی صفت ہے یا علم ہو کسی مؤنث ذات کا۔ تو یہ جو تین قسمیں فعالی کی ہیں، فعالی یعنی فعالی مصدر معرفہ کے معنی میں ہو، فعالی کسی مؤنث کی صفت کے معنی میں ہو، فعالی یہ کسی مؤنث ذات کا علم ہو، یہ تینوں اسماء افعال میں سے نہیں ہے۔ پھر ان کو یہاں ذکر کیوں کیا گیا، اسماء افعال میں کیوں ذکر کیا گیا؟ وَإِنَّمَا ذُكِرَتْ هَا هُنَا لِلْمُنَاسَبَةِ، ان کو یہاں ذکر کیا گیا ہے صرف مناسبت کی وجہ سے۔ اب وہ مناسبت کیا ہے؟ تو انہیں اسماء افعال سے مناسبت ہے۔ کیسے مناسبت ہے؟ جیسے فعالی بمعنی امر، جو امر کے معنی میں فعالی ہے، جیسے فعالی تراک بمعنی اترک، اس فعالی سے مناسبت ہے۔ ان تینوں فعالی کو، جو تین وزن بیان کیے گئے ہیں، فعالی کا وزن ایسا ہو کہ وہ صفت کے مؤنث کی صفت کے معنی میں ہو یا مصدر معرفہ کے معنی میں ہو یا علم ہو مؤنث ذات کا، یہ مناسبت رکھتے ہیں اس فعالی سے جو امر کے معنی میں اور وہ اسم فعل ہے، لہذا اسی مناسبت سے انہیں بھی اسماء افعال میں ذکر کر دیا گیا۔ اب سمجھنا ہے کہ مناسبت کیسے رکھتے ہیں۔ مناسبت اس طرح رکھتے ہیں کہ جس طرح فعالی بمعنی امر کا وزن ہے فعالی، ان کا بھی وزن فعالی ہے، ایک تو وزن میں مناسبت ہوئی، دوسرے مناسبت ہے عدل میں۔ جس طرح فعالی بمعنی امر یہ امر سے ماخوذ ہے، معدول ہے، نکل کر آئی ہے، اسی طرح یہ فعالی کا وزن بھی جو تین صورتیں بیان کی گئی ہیں معدول ہیں۔ جیسے پہلی صورت فعالی کا وزن مصدر معرفہ کے معنی میں ہو تو یہ مصدر سے ماخوذ ہے، جیسے فجاری الفجور کے معنی میں ہے تو الفجور سے یہ معدول ہے۔ اسی طرح دوسری صورت تھی صفت مؤنث کے معنی میں ہو تو فساقی یہ فاسقتن سے معدول ہے۔ تیسری صورت تھی کہ کسی مؤنث ذات کا علم ہو، جیسے قطامی تو یہ قاطمتن سے معدول ہے، غلابی غالبتن سے، ہزار عاذرتن سے معدول ہے، اس لیے ان کو یہاں ذکر کر دیا گیا۔ فصل الاصوات، اسماء اصوات۔ اصوات یہ جمع ہے لیکن اس پر الف لام جنسی داخل ہو گئے تو مفرد کے معنی میں ہو گئے۔ صوت کل لفظ، اسماء اصوات ہر ایسا لفظ حکیہ بھی جس کے ذریعے حکایت بیان کی جائے، نقل کیا جائے جس کے ذریعے کسی آواز کو، وہی اس میں صوت ہیں۔ کغاقی جیسے غاق، لصوت الغراب کوے کی آواز کے لیے غاقی، او صوت بہ البہائم یا جس کے ذریعے چوپایوں کی آواز نکالی جائے۔ کنخی جیسے نخ لاناخۃ البعیر اونٹ کو بٹھانے کے لیے نخ کی آواز۔ تو اسماء اصوات کہتے ہیں ایسے لفظ کو جو جس کے ذریعے کوئی آواز نکالی جائے، اسے اس میں صوت کہیں گے۔ جیسے غاقی لفظ ہے تو اس کے ذریعے آواز نکالی جا رہی کوے کی، غاقی 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 کوے کی آواز، یا اس کے ذریعے دوسرے چوپایوں کی آواز نکالی جائے، دوسرے جانوروں کی آواز نکالی جائے، جیسے نخ نخ اونٹ بٹھانے کے لیے، تو یہ سب اس میں صوت ہیں۔ فصل المرکبات، یہاں سے مرکبات کا بیان ہے۔ المرکبات، اس پر بھی الف لام داخل ہے، مرکب کے معنی ہے کل اسم
ہر ایسا اسم ہے مرکبات، مرکب ہر ایسا اسم ہے، رکبہ جو جوڑا گیا ہو، من کلمتین دو کلموں سے، لیست بینہما ایسے دو کلموں سے کہ جن کے درمیان نسبت کوئی نسبت نہ ہو، فإن تضمن الثانی حرفا پس اگر دوسرا حرف دوسرا کلمہ حرفا کسی حرف کو متضمن ہوگا، یجب بناؤہما علی الفتح تو ضروری ہوگا ان دونوں کلموں کا فتحے پر مبنی ہونا، کا 11 الی 19 جیسے 11 الی 19 11 سے 19 الا 12 سوائے 12 کے، فإنہا معربۃ کالمثنی کیونکہ معرب ہے تثنیہ کی طرح، وإن لم یتضمن ذالک اور اگر یہ متضمن نہ ہو دوسرا کلمہ کسی حرف کو، ففیہا لغات تو اس کے اندر چند لغات ہیں، افصحھا بناء الاول علی الفتح ان میں سب سے فصیح لغت پہلے کا مبنی ہونا ہے فتحے پر، واعراب الثانی اور دوسرے کا معرب ہونا ہے اس حال میں کہ غیر منصرف وہ غیر منصرف ہو، کبعلبک کا جیسے بعلبک، نحو جاءنی بعلبک ورأیت بعلبک ومررت ببعلبک کا۔ المرکبات، مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے مرکبات کو بیان فرما رہے ہیں۔ مرکب کی دو قسمیں، مرکب بنائی ہوگا، مرکب معنی صرف ہوگا۔ تو اگر کوئی اسم ایسے دو کلموں سے مل کر بنا ہے کہ جن کے درمیان کوئی نسبت نہیں پائی جا رہی، نہ تو نسبت اسنادی جیسے ضرب زید دو کلمے ہیں لیکن یہاں نسبت اسناد کی پائی جا رہی ہے، نہ ہی نسبت پائی جا رہی ہے اضافی جیسے غلام زید یہاں نسبت اضافی پائی جا رہی ہے، نہ نسبت توصیفی پائی جا رہی ہے صفت والی رجل صالح۔ اگر کوئی نسبت نہیں پائی جا رہی ہے تو پھر دیکھیں گے کہ وہ دوسرا کلمہ کسی حرف کو شامل ہے یا نہیں، یعنی اس سے پہلے کوئی حرف ہے یا نہیں۔ اگر کوئی حرف ہے تو پھر یہ دونوں کلمے مبنی بر فتحہ ہوں گے، جیسے 11 سے 19 اب سمجھو 11 یہ مرکب بنائی ہے، اس میں دو کلموں کو ملا کر ایک کیا گیا ہے اور ان کے درمیان کوئی نسبت نہیں پائی جا رہی ہے، نہ یہاں اضافت کی نسبت ہے، نہ صفت کی نسبت ہے، نہ اسی طرح اسناد کی نسبت ہے، لیکن دوسرا کلمہ یہ حرف کو شامل ہے، واو کو، یعنی اس سے پہلے واو محذوف ہے، اصل میں تھا 11 1 اور 10 11، 19 9 اور 10 19، تو اس کو حذف کر دیا گیا۔ اب یہ دو کلمے ملا کر ایک کر دیے، تو اب اعراب کیا ہوگا ان کا اعراب مبنی بر فتحہ کا ہوگا، یعنی دونوں کلموں پر فتحہ آئے گا۔ یہ مبنی ہے، کیوں آئے گا؟ پہلے کلمے پر تو اس لیے آئے گا کہ جب پہلا کلمہ دوسرے کے ساتھ مل گیا، 11 کے ساتھ مل گیا، تو اب یہ کلمہ دوسرے کے ساتھ متصل ہو گیا اور اس اتصال کی وجہ سے گویا کہ ایک کلمہ بن گیا۔ اب جب یہ ایک کلمہ بن گیا تو جو پہلا کلمہ احادہ، اعراب آتا ہے کلمے کے آخری حرف پر، اس کا آخری حرف ہے دال، لیکن 11 کے ساتھ مل گیا تو گویا کہ اب اس کا یہ آخری حرف نہیں رہا، یہ درمیان میں آ گیا اور درمیان میں اعراب نہیں آتا ہے، لہذا احد پر اعراب نہیں آئے گا۔ جب یہ اعراب کو قبول نہیں کرے گا تو یہ مبنی ہو جائے گا، مبنی بر فتح، لہذا احدہ مبنی بر فتح ہوگا۔ عشر کیوں مبنی ہوگا؟ عشر پر تو آ سکتا تھا را پر اعراب عامل کے اعتبار سے، وہ اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ یہاں پر حرف محذوف ہے، واو محذوف ہے، واو کو حذف کر کے اس کو ملا دیا گیا ہے، یعنی دونوں کلمے گویا کہ ایک کلمے کے درجے میں ہو گئے ہیں۔ لیکن 11 سے 19 تک جو 12واں عدد ہے 12، یہ معرب ہوگا۔ اسنا اس کا پہلا جز اسنا، اسنئی اگر حالت
نسبی اور جری میں ہوگا تو اثنی ہو جائے گا، حالت رفع میں ہوگا تو اثنا عشر ہو جائے گا. یہ معرب ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ تثنیہ کی طرح ہے. جیسے مسلمہ مصر، مسلمہ الہندی ہندوستان کے مسلمان، مسلمئی الہندی، اور تثنیہ معرب ہوتا ہے، لہذا یہ بھی معرب ہوگا. اب دوسری صورت رہ جاتی ہے مرکب منع صرف، یعنی دو کلموں کو ملا کر ایک تو کر دیا گیا لیکن دوسرا کلمہ کسی حرف کو شامل نہیں. تو اس صورت میں جو یہ مرکب بن کر آئے گا اس میں اعراب کی 4 صورتیں ہیں، لیکن ایک صورت سب سے زیادہ فصیح ہے. وہ یہ ہے کہ پہلا جز تو مبنی بر فتحہ ہوگا، اس پر فتحہ آئے گا، اور دوسرا معرب ہوگا لیکن غیر منصرف ہوگا. جیسے بال بک، دونوں کو ملا کر ایک کر دے، ایک بت کا نام ہے ایک شہر کا. اب دونوں کو ملا کر جب ایک کر دیا اور دوسرا کسی حرف کو شامل بھی نہیں ہے تو جو بال ہے وہ تو مبنی بر فتحہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوسرے سے مل گیا، اس پر اعراب نہیں آ سکتا، اعراب آتا ہے آخر میں، تو مبنی ہوگا. بکا کے کاف پر اعراب آئے گا لیکن غیر منصرف کا آئے گا. جیسے جاءنی بالا بکو، تو بکو تو ہو گیا یہ حالت رفع میں، لیکن بالا وہ مبنی بر فتحہ رہے گا، بالا لام پر زبر ہی رہے گا. ورأیت بالا بکا، یہاں بکا ہو گیا حالت نسبی میں. ومررت ببالا بکا، حالت جری میں بھی بکا آئے گا کیونکہ غیر منصرف کا اعراب یہ ہوتا ہے، حالت جری میں بھی اس پر فتحہ آتا ہے. فصل المرکبات، یہ فصل مرکبات کے بیان میں. کل اسم، مرکب ہر ایسا اسم ہے رکبہ جس کو جوڑا گیا ہو، بنایا گیا ہو، ترکیب دی گئی ہو 2 کلموں سے، جو 2 کلموں سے مل کر بنا ہو. ایسے 2 کلموں سے لیست بینہما نسبۃ، جن کے درمیان کوئی نسبت نہ ہو. فإن تضمن الثانی حرفا، پس اگر دوسرا کلمہ کسی حرف کو شامل ہوگا، یجب بناؤہما، تو ضروری ہوگا ان دونوں کا مبنی بر فتحہ ہونا. کا 11 الی 19، جیسے 11 سے 19. الا 12، مگر 12. فإنہا معربۃ، یہ معرب ہوگا مثنیٰ کی طرح، تثنیہ کی طرح. وإن لم يتضمن ذلك، اور اگر یہ دوسرا کلمہ کسی حرف کو شامل نہ ہو، ففیہا لغات، تو اس میں چند لغات ہیں. افصحها، فصیح، سب سے فصیح لغات. بناء الاول علی الفتح، پہلے کا مبنی بر فتحہ ہونا ہے. واعراب الثانی، اور دوسرے کا معرب ہونا ہے غیر منصرف، اس حالت میں کہ وہ غیر منصرف ہو. کبال بکا، جیسے بال بک. نحو جاءنی بال بکو ورأیت بال بکا ومررت ببال بکا. تو اس میں 4 لغت ہیں بال بکو میں. تو پہلی تو یہ آ گئی جو سب سے فصیح ہے، یعنی بال میں پہلا جز معرب ہوگا، پہلا جز مبنی بر فتحہ ہوگا، یعنی بال لام پر فتحہ آئے گا. اور بک، اس میں یہ غیر منصرف ہوگا، اعراب بدلے گا لیکن حالت نسبی اور جری میں اس پر فتحہ آئے گا. ایک لغت اس میں یہ ہے کہ پہلا معرب ہو اور دوسرا مضاف ہو، دوسرا مضاف الیہ ہو اس کا، تو اعراب بدلتا رہے گا. جاءنی بالو بکن ورأیت بالا بکن ومررت ببالی بکن، تو بال میں لام پر اعراب بدلتا رہے گا، اور بکن تو یہ مضاف الیہ بن گیا تو اس پر تو جر ہی آئے گا. تیسرا اعراب یہ ہے کہ دونوں معرب ہوں، دونوں معرب ہوں. جیسے جاءنی بالو بکن ورأیت بال بکن ومررت ببال بکن، یہ دونوں مبنی بر فتحہ ہوں، دونوں ہی. جانی بال بکا ورأیت
بالا بکا و مررتو ببالا بکا، تینوں حالتوں میں۔ تو اس میں جو 4 لغات ہیں، پہلی لغت تو آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ پہلا جز مبنی بر فتحہ ہوگا، پہلا جز مبنی بر فتحہ ہوگا، اور دوسرا جز معرب غیر منصرف ہوگا، جو کتاب میں لکھی گئی ہے، جو سب سے فصیح لغات ہے۔ جاءنی بالا بکو رأیتو بالا بکا مررتو ببالا بکا، یہ لغت سب سے زیادہ فصیح ہے۔ تو اس میں کیا ہوا، بالن تو مبنی بر فتح، یعنی بالا کے لام پر تو فتح ہی آئے گا تینوں حالتوں میں، رفع میں، نصبی میں، جری میں۔ لیکن جو بکو ہے اس کے کاف پر حالت رفع میں تو حالت رفع میں تو رفع آئے گا، اور حالت نصبی اور جری میں فتح آئے گا، کیونکہ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف اس کو سمجھیں گے، اور غیر منصرف کا اعراب حالت رفع میں رفع اور حالت نصبی اور جری میں فتح آتا ہے۔ یہ تو پہلی صورت ہوئی اعراب کی، اور یہی سب سے زیادہ فصیح ہے۔ دوسری صورت، دونوں جز معرب منصرف ہوں گے، یعنی دونوں جز معرب ہوں گے اور منصرف ہوں گے، لیکن پہلا جز مضاف ہوگا، دوسرا مضاف الیہ۔ تو دونوں جز جب معرب ہیں تو اعراب بدلے گا عامل کے اعتبار سے۔ تو جاءنی بالو بکن، تو بالو پر تو پیش آیا، جاء کا فاعل بن رہا ہے حالت رفع میں، اور بکن پر 2 زیر آئے اس لیے کہ مضاف الیہ بن رہا ہے، یعنی دونوں پر اعراب بدل رہا ہے عامل کے اعتبار سے، دونوں جز معرب منصرف۔ رأیتو بالا بکن، بالا پر رأیتو کا مفعول بننے کی وجہ سے نصب آیا۔ مررتو ببالی بکن، دونوں یہاں پر مجرور ہے۔ اب تیسری صورت اعراب کی کیا ہے، دونوں جز معرب ہوں گے، پہلا جز معرب منصرف اور دوسرا جز معرب غیر منصرف، یعنی پہلے جز تو معرب منصرف ہوگا، اعراب بدلے گا، تینوں اعراب آئیں گے، لیکن دوسرا جز جو ہوگا معرب تو ہوگا لیکن غیر منصرف ہوگا۔ جیسے جاءنی بالو بکا، جاءنی بالو بکو، تو بالو پر تو اعراب آیا حالت رفع میں، اور بکو پر بھی اعراب آئے گئے حالت رفع میں ہونے کی وجہ سے، کیونکہ غیر منصرف ہے، حالت رفع میں تو رفع آئے گا۔ رأیتو بالا بکا، یہاں پر بکا پر تو اس لیے آیا فتحہ، اس لیے کہ حالت نصبی میں ہے، اور حالت نصبی میں فتحہ آتا ہے غیر منصرف پر۔ بالا پر اس لیے آیا ہے کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے۔ اور مررتو ببالی بکا، تو بالی پر زیر اس لیے آیا با حرف جر کی وجہ سے، معرب منصرف ہے، لیکن بکا پر فتح آیا ہے غیر منصرف ہونے کی وجہ سے۔ چوتھی صورت، دونوں جز مبنی بر فتحہ ہوں، جیسے جاءنی بالا بکا رأیتو بالا بکا مررتو ببالا بکا۔